الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، تعریف، تحمید، تمجید ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد قرآن پاک میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے عنوان کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کو عنوان بنا کر قربانی کی اہمیت اور احکام و مسائل جو کہ پچھلے الحمدللہ تقریباً چند دروس عصر کے اس میں بیان کیے جا رہے تھے، لیکن ارادہ ہوا کہ جمعہ کے اس مجمع کے اندر بھی تھوڑی سی وضاحت آ جائے، تھوڑی سی اہمیت اور تھوڑے سے احکام و مسائل جو بہت سارے احباب عصر کے دروس کے اندر حاضر نہیں رہ سکتے اور خاصہ مجمع الحمدللہ جمعہ کے اندر ملتا ہے، سوچا آپ کے سامنے بیان کروں۔ جہاں تک قربانی کا تعلق ہے دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سارے احکام آسمان سے نازل کیے ہیں، نمازیں لو، روزے لو، حج لو، زکوٰۃ لو، دیگر احکام کی طرح قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک آسمان سے نازل کردہ حکم ہے، اور یہ حکم صرف میرے اور آپ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، یا اس امت کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، سابقہ امتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تھا۔ جیسا کہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مشروع قرار دیا، یا قربانی کا طریقہ ہم نے ان کو بتا دیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ لیذکروا اسم اللہ، تاکہ اللہ کا نام لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں۔ کس کے اوپر؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان چوپایوں کے اوپر یا ان پالتو جانوروں کے اوپر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھا ہے۔
یعنی سب سے پہلی بات اس آیت کریمہ کے اندر قربانی کے تعلق سے جو بیان کی گئی وہ وجہ کیا ہے؟ انسان اللہ کا نام لیوا بن جائے۔ ساری امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور تو قربان کرنے کے لیے کہا، لیکن اس جانور پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ بغیر اللہ کے نام کے، اس سے یہی تو بات معلوم ہو رہی ہے کہ بغیر اللہ کے نام کے ذبح کیا جانور قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات اس آیت کریمہ کے اندر کیا بیان کی گئی؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ایک اور پیغام دیتی ہے آیت قربانی ہی کے ذریعے کہ الہکم الہ واحد۔ ہاں، ہمیشہ یاد رکھنا میرا اور آپ کا، ساری انسانیت کا، یا یوں کہیں کہ ساری مخلوقات کا الہ صرف ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تماموں کا الہ ایک ہے، اللہ تمہارا معبود حقیقی مسجود، جس کو سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَلَهُ، اسی کے لیے، اسلموا، اسی کے لیے کیا کرو؟ اسی کے لیے جھکو، یعنی اسلمہ کے معنی آتے ہیں اطاعت، اس کے فرمانبردار بن جاؤ۔ کس کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یعنی قربانی ہم کو کیا کیا احکام بیان کر رہی، دیکھیں اس آیت کے ذریعے سے ہم کو اللہ کا مطیع بننا ہے، اللہ کا فرمانبردار بننا ہے۔ اور پھر آگے خوشخبری بھی ہے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ کون ہے مخبت؟ یہی مطیع، فرمانبردار، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت بیان کی؟ اطاعت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عاجز بن کر اپنے آپ کو پیش کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں کی یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی، اللہ نے قرآن کے اندر آیت اتار دی۔ سب سے پہلی جو اس آیت کے ذریعے سے ہم کو قربانی کے ذریعے جو بات ہم کو معلوم ہو رہی ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ مطیع بننا ہے، اللہ کا فرمانبردار بننا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے بننا ہے۔ اور اس کی اہمیت قربانی ہی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ لیکن میں نے شروع میں کہا نا، آسمانی حکم ہے، یہ منزل کردہ یہ حکم ہے، اور اس کی صریح دلیل یہ آیت ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کو سائیڈ میں رکھیں، یہ الگ عنوان ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم نماز پڑھو اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسے عظیم حکم کے ساتھ، نماز جیسی عظیم عبادت کے ساتھ اگر کسی عبادت کا ذکر یہاں پر کیا ہے تو وہ کون سی ہے؟ قربانی۔ ویسے نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا ذکر کیا ہے، لیکن نماز جیسی عظیم عبادت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کر کے اس کی عظمت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ کیونکہ قربانی بھی بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ بھلے ہی سنت مؤکدہ ہو، آگے انشاءاللہ تشریح کروں گا، لیکن نماز کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، نحر کرو، ایک ہی معنی ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل، اے نبی کہہ دو، وہاں پر بھی نماز کے ساتھ ہی اللہ کہتا ہے اِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانی، میری نماز میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ نماز کے اندر نام و نمود بیکار، قربانی دکھاوے کے لیے بڑے بڑے جانور گلوں کے اندر ہار ڈال کے پوری بستی کے اندر گھما رہے ہیں، بیکار۔ چھوٹا جانور ہی کیوں نہ ہو، للہیت ہونی چاہیے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا تقرب، اللہ کی قربت، اللہ کے نزدیک جانا ہے، یہی ہے اصل قربانی کا پیغام۔ ورنہ نام و نمود والی، دکھاوا والی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی پسند نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی حکمت اور افادیت کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کے تعلق سے ایسی باتیں بیان کی ہے، آدمی اس کو کرنا ہی کرنا پڑے گا، بھلے اگر استعداد تھوڑی کیوں نہ ہو، اگر تھوڑی سی بھی استعداد آ جائے، اس قربانی والے عمل کو کر گزرنا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کا ہم مطالعہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ کہتی ہے 3 دن کبھی اللہ کے رسول نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے؟ نہیں کھایا۔
لیکن 10 سالہ زندگی مدینہ کے اندر اللہ کے رسول رہے، قربانی مستقل کرتے رہے، ہر سال قربانی کرتے تھے اپنے اہل و عیال کی طرف سے اور امت کی طرف سے۔ اس حدیث کو سنیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ علی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک دفعہ منبر پر خطبہ دے کر، خطبہ جب مکمل کیا نیچے اترے، آئے کہاں پر؟ مصلی کے اندر، عیدگاہ میں۔ پھر اس کے بعد ایک جانور، ایک کبش یعنی کہ مینڈھا لایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کا نام لے کر خصوصاً ان غربا کو، ان مساکین کو، اس کو ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے، ترمذی نے، تماموں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا، خصوصاً کس کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ غربا کو، مساکین کو، جن کے پاس حیثیت نہیں رہتی۔ بھلے اس زمانے کے لوگوں کو رکھا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کی نیت قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہو۔ اس جملے پر غور کریں، جب اللہ کے رسول نے اس جانور پر اللہ کا نام لیا تو سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہم ھذا، اے اللہ یہ جانور عنی، میری طرف سے ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَعَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اور ان لوگوں کی طرف سے ہے جن کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت نہیں۔ کتنی محبت ہے ہم سے اللہ کے رسول کو۔ بھلے الحمدللہ ہم صاحب استعداد ہیں، صاحب سربت ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں ساری زندگی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ استعداد نہیں دیتا، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں آتا کہ وہ قربانی کر سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ایک جانور کو ذبح کیا ہے۔ اور پھر اس کی اہمیت کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ایسے مصروف ترین زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، سبھی جانتے ہیں، ایک ایک لحظہ قیمتی۔ آسمان سے باتیں اترتی، لوگوں کو جوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے رہتے، احکام جو آسمان سے آئے لوگوں کو سمجھاتے رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کو بتانے میں، سمجھانے میں ہی گزری، لیکن اتنی مصروف ترین زندگی یہ بتاتی ہے کہ قربانی کتنی اہم ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ذرا سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جانور ذبح کیے؟ 100 اونٹ۔ 100 اونٹ اللہ کے رسول مدینہ کے اندر تھے، نہ مدینہ کے اندر اور نہیں اللہ کے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ مکہ کے اندر تھے، نہ 100 اونٹ مکہ کے اندر مل رہے تھے نہ مدینہ کے اندر۔ اس زمانے کے اندر اتنی تعداد میں جانور نہیں تھے۔ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہاں بھیجا؟ یمن بھیجا۔ یمن بھیج کر 100 اونٹ منگائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے ہاتھوں سے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروف ترین زندگی ہونے کے باوجود 63 اونٹ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا؟ قربان کیا، نہر کیا۔ ایک اونٹ کو اگر 3 منٹ یا 5 منٹ لے لیں، تقریباً 5 سے 6 گھنٹے صرف ہوئے ہوں گے، اور وہ بھی اللہ کے رسول نے کون سے دن؟ پہلے دن عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ وہ دن بھی مصروف ترین ہوتا ہے، آدمی کو دوسری مصروفیات بھی رہتی ہے، پھر بھی اللہ کے رسول نے اس دن کتنے؟ 63۔ تو یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ یہ حدیث یہی بتاتی ہے کہ قربانی بہت ہی بڑا عظیم عمل ہے، اور اس کو کرنا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر استعداد ہے اور نہیں کرتا، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من وجد سعۃ، اگر کوئی انسان اس کے پاس اتنی استعداد ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ جانور ذبح کرے، اور پھر لم یضحی، وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن، ایسا تاکیدی جملہ ہے، اگر عربی جاننے والے اس پر غور کریں تو ان کو معلوم ہو جائے گا، فلا یقربن ہرگز نہ آئے مصلانا، ہمارے عیدگاہ کے پاس۔ بھلے ہی یہ سنت مؤکدہ عمل ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن یہ باتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ تقریباً اللہ کے رسول نے اس کو فرض تک پہنچا دیا۔ سنت مؤکدہ ہے، مؤکد کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے تاکید سے فرمایا، تاکیداً، اور واجب اور فرض لوگ اس کو نہ جانیں اور فرض نہ قرار دیں۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی سال قربانی اس وجہ سے چھوڑتے تھے تاکہ لوگ اس کو فرض نہ جانیں، کیونکہ دلائل اتنے سارے ہیں، لوگ اس کو فرض نہ جانیں۔ تو کبھی کبھی اللہ کے یہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ واجب عمل نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن پھر بھی
اللہ کے رسول کی باتوں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر ہم کو استعداد دیا ہے، ضرور بھی ضرور ہم کیا کریں، ہر سال ایک جانور کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں۔ اچھا، یہ تو اہمیت تھی۔ اب تھوڑے سے میں احکام بیان کروں گا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ناکافی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا احکام کے تعلق سے ہم سنتے چلیں کہ جانور کیسا ذبح کرنا چاہیے، یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ کوئی بھی جانور اٹھا کر ہم ذبح کر دیں، ویسے تو قسمیں سب جانتے ہیں، 4 قسم کے جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، مینڈھے ہیں اور پھر بکریاں ہیں، اس میں نر اور مادہ ہیں۔ لیکن کیسے؟ کمزور، لولے، لنگڑے، جیسا کہ حابیل اور قابیل کے اس میں کیا ہوا تھا، ایک نے ایسے ہی بلا وجہ کی قربانی اللہ کے سامنے پیش کی، اور دوسرے نے واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں تھی، اللہ کی عظمت اس کے دل کے اندر تھی، تو اس نے بہت بہترین قربانی پیش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی قربانی پیش کی تھی 2 بھائیوں میں سے؟ حابیل کی پیش کی تھی، کیونکہ اس نے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اللہ کا حکم تھا پیش کیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسے قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، متقیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات کیا ہے؟ افضل قربانی وہ کون سی ہے؟ بکرا ہو یا گائے ہو یا آپ اونٹ ذبح کر رہے ہوں، کوئی بھی جانور ہو، تگڑا ہونا چاہیے، تازہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 15 دن یا مہینہ پہلے کیا کرتے تھے؟ اس کو خرید کر لاتے تھے، اس کو خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کرتے تھے، اور جب اس سے انسیت ہو جاتی تھی، محبت ہو جاتی تھی۔ یاد رکھ لیجئے، قربانی کے معنی ہی کیا ہیں؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنے کا نام ہے۔ اور انسان کو جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، وہ قربان کرنے کے لیے انسان ذرا پسو پیش میں پڑتا ہے، ذرا پیچھے ہٹتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم وقت سے پہلے خرید کر لاتے تھے، کھنا نسمن، اس کو ہم موٹا تازہ کرتے تھے، پھر اللہ کی راہ میں کیا کرتے تھے؟ اس کو قربان کرتے تھے۔ تو کیا کہا؟ افضل قربانی کوئی بھی جانور ہو، تگڑا ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے، اچھا اور عمدہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت قیمتی آپ بڑے 2 لاکھ کے 5 لاکھ کے، ایسے نہیں۔ آپ چھوٹا بھی جانور ذبح کریں، لیکن جانور قابل قبول ہونا چاہیے، ایسا جانور کہ جس کے اندر کچھ نقص اور کمی نہ ہو۔ اور وہ بھی بات میں بتاتا چلوں کہ کن کن نقائص سے ہم کو جانور کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانور ذبح کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے۔ کن چیزوں کا، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کہ جانور سب سے پہلے کاڑا نہیں ہونا چاہیے، اعور جس کے معنی آتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے، مریض، بیمار جانور نہیں ہونا چاہیے۔ بیمار جانور، یہ سب اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ بیمار جانور ذبح کرو گے، کھاؤ گے تو خود بھی بیمار پڑو گے، دوسروں کو کھلاؤ گے وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ بیمار پڑ جائیں گے، کیونکہ وہ چیز دوسرے کے اندر منتقل ہوتی ہے انسان کھانے کے لیے۔ دوسری چیز، اور تیسری چیز کیا ہے؟ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جانور لنگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، پیر سے معذور نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی جو بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے، ایک دم نحیف، کمزور، لاغر، جس کے اندر چربی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے کیا کہا ہے کہ جو کان کٹا ہوتا ہے، اس سے بھی ہم کو احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسا جانور جس کا کان کٹا ہو، اس سے بھی ہم کو احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے تو سنگ کے تعلق سے بھی کہا کہ سنگ ٹوٹ گئی ہے، یا ایک سنگ ہے ایک سنگ نہیں ہے، ایسے جانور سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن 4 باتیں جو میں نے کہی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، ویسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، جیسے میں نے شروع کے اندر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اور امت کی طرف سے ایک مینڈھے کو قربان کیا ہے۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایک بکرا ہو، ایک مینڈھا ہو ایک آدمی کی طرف سے۔ یہی تو مسئلہ یہاں پر گردش کرتا رہتا ہماری بستی کے اندر، یا یوں سمجھ لیجئے بر صغیر کے اندر۔ ایک مینڈھا ہو یا ایک بکرا ہو، ایک خاندان کی طرف سے ہے، یاد رکھ لیجئے۔ وَأَقَلُّهَا شَاةً کہا اللہ کے وسلم نے، کم از کم اگر انسان کے اندر اونٹ قربان کرنے کی طاقت نہیں ہے، ایک بکری ایک مینڈھا بھی ذبح کر لے، اس کے اندر سارا خاندان آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس خاندان والوں کے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی طرف سے بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، کم از کم کیا ہے؟ ایک جانور، وہ ایک آدمی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ
سارے خاندان والوں کی طرف سے، اور اس خاندان کے اندر ایک تو میاں بیوی بچے آ جاتے ہیں، اگر ماں باپ ساتھ میں رہتے ہیں وہ بھی آ جائیں گے، یا کوئی ایسا بھائی ہے جو کماتا نہیں ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا، اس کی طرف سے ہو جائے گی۔ یاد رکھ لیجئے، ایک بکری، اور جہاں تک ایک گائے ہے یا ایک اونٹ کا تعلق، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ 10 فیملی کی طرف سے قربان کیا جاتا تھا، اور گائے 7، اور بعض روایت کے اندر اونٹ کو 7 کی طرف سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا ہے، خصوصاً حج کے موقع پر، کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم 10 لوگ شریک ہوئے تھے ایک اونٹ کے اندر۔ اب آپ کہو کہ 10 آدمی کا، وہ 10 آدمی کیا ہیں، 10 الگ الگ خاندان کے تھے، ایک خاندان کے نہیں۔ اور رہی بات حج کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی انسان حج تمتع کرتا ہے یا حج قران کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، ایک بکری ذبح کرتا ہے یا ایک بکرا ذبح کرتا ہے۔ اگر استعداد نہیں ہے تو آدمی ایک اونٹ لے کر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو 10 بکری کے برابر قرار دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی میں آپ کو وضاحت کروں، اگر ہمارے اندر، اگر اس زمانے کے اندر بکرا 15-20 ہزار ہے اور میرے اندر حیثیت نہیں ہے، آپ کے اندر حیثیت نہیں ہے، تو ایک گائے لے لو آپ، یا ایک بیل لے لو جو 20-25 ہزار کا ہو، 7 فیملی کی طرف سے کیا کر سکتے ہو، آپ اس کو قربان کر سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک بکری ایک فیملی کی طرف سے، ایک آدمی کی طرف سے نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ میں وضاحت کروں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب قربانی کرنے کے لیے کسی کے ہاں شیخ یا مولوی صاحب جاتے ہیں تو لائیے پرچی، اب پرچی کے اوپر 7 نام ڈال کے گڑھا کھود کر کے اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ یہ سب تقرب حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ سب غلط سلط چیزیں ہیں۔ پرچی کے اوپر آپ کو نام لکھ کر پھر اس کے اندر، اس کے گڑھے کے اندر ڈالنا ہے، یہ سب صحیح چیزیں نہیں ہیں۔ رہی بات بخاری کی، یہ روایت ہم سبھی جانتے ہیں، حضرت عطا بن یسار نے کہا ابو ایوب انصاری سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ فرماتے ہیں کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بشاۃ عنہ، وہ کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی بھی آدمی اپنی طرف سے وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا، اور پھر اس کو وہ کھاتے تھے، کھلاتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کے اندر کیا آ گیا، تکبر آ گیا، پراؤڈ، گھمنڈ آ گیا۔ اور جیسا کہ تم دیکھتے ہو اسی زمانے کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا، یعنی جیسے جیسے زمانہ آگے گیا لوگ بڑے بڑے جانور، ڈھیر سارے جانور لانے لگے۔ الگ بات ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعداد دیا ہے، ایک کے بجائے آپ 10 لا کر قربان کرو، ایک فیملی والے بھی بڑے سے بڑے جانور لا کر بھی اللہ کے لیے ہم قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے کہ ایک چھوٹا جانور یعنی بکری بھی ایک فیملی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے، وقت کے تعلق سے، کہ قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے۔ آپ کہو کہ ہم سبھی کیا کرتے ہیں، نماز کے بعد ہی کرتے ہیں، ہے نہیں؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے، پھر بار بار آپ کیوں کہتے ہو، اللہ کے رسول نے کیوں کیا، یہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت اس لیے کی کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ انجانے میں نماز سے پہلے جانور ذبح کریں، اور ایسا ہوا اللہ کے رسول کے زمانے میں، تب جا کر اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی ہے، تم کو دوبارہ کیا کرنا ہے، ذبح کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول قیامت تک آنے والے جو انسانیت ہے، ہو سکتا ہے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کہا اللہ کے رسول نے، من کان ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانہا، جو انسان عید کی نماز سے پہلے اگر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے قربانی کی نیت سے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس کو دوبارہ سے قربانی کرنا پڑے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد وقت ہی کے تعلق سے بتا دوں، کب سے کب تک، کتنے دن قربانی کرنی، کیا خالی 10 تاریخ یا 11-12 3 دن نہیں، بلکہ پورے 4 دن ہیں۔ ایک تو یوم النحر 10 تاریخ ہے، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، ایام تشریق، ووقتها بعد صلاۃ عید الاضحیٰ الی آخر ایام التشریق، کہاں سے کہاں تک ہے، عید کی نماز کے بعد سے لے کر آخر ایام التشریق، یعنی کہ 13 کی شام تک، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ بات سمجھ، آخر کا مطلب کیا ہوتا ہے، دن کا آخر وہی ہے نا، کہ یہاں سورج غروب ہو گیا تو سمجھ لو دن کا اختتام ہو گیا، یعنی کہ 13 کی شام تک، ایام تشریق کے 3 دن 11 12 13 اور یوم النحر، یہ وقت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور چیز، یہ ہمیشہ مسئلہ سامنے آتا رہتا ہے، بٹوارہ کرنے کے تعلق سے جانور کا، کیا 3 کرنا ضروری ہے، کیا لیول کرنا ضروری ہے، برابر برابر، کہ 100 کلو کا آپ نے ذبح کیا تو برابر، نہ، ایسا کوئی نہیں ہے۔
آپ کے 3 حصے کرنا بھی ضروری نہیں ہے، لیول کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ذرا یہاں سنتے ہیں، سب سے پہلے جب جانور ہم ذبح کرتے ہیں، ہم حقدار کون ہیں؟ ہم ہیں۔ سب سے پہلے کھانے والے حقدار کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھا ہے، تو کیا ہے؟ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهَا، اس میں سے کیا کرنا ہے؟ صدقہ بھی کرنا ہے، غربا کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن بستی کے اندر کوئی غریبی نہیں مل رہا ہے، آپ خوب کھا لو۔ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهَا وَيَأْكُلُ، اس میں سے کھاؤ۔ وَيَدَّخِرُ الذِّبْحَ، اور اس کو کیا کر لو تم؟ ذخیرہ، بڑے بڑے فریزر آپ کے پاس ہیں، جمع کر لو اور 2 3 مہینہ تک کھاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سکھا کر رکھو، کھاؤ، کھانے کے لیے ہی ہے، اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے سال میں 1 مرتبہ۔ لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک اور مسئلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ عیدگاہ کے اندر ہی کیا کرتے تھے؟ جانور کو ذبح کرتے تھے۔ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهَا وَيَأْكُلُ وَيَدَّخِرُ الذِّبْحَ فِي الْمُصَلَّى، افضل کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے پاس ہی، جیسے عرب کے اندر بھی ہے مسلخ ہوتے ہیں قریبی، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ذبح کیا کرتے تھے۔ گھر کے اندر اگر کوئی کرتا ہے کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ والی روایت کے اندر کیا آتا ہے؟ کلو، کھاؤ، وادخرو، ذخیرہ کرو، وتصدقو، اور پھر کیا کرو؟ صدقہ بھی کرو۔ ابھی آپ کہو کہ رشتہ دار کو یہ محروم کر رہا، نہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، آپ کے پاس جو زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں رشتہ دار، ان کو بھی کھلاؤ۔ غریب جو آتے ہیں محتاج مانگنے کے لیے، ان کو بھی کھلاؤ۔ لیکن اگر آپ کے سارے رشتہ داروں کے گھر میں قربانی ہے، تب دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ خود کھاؤ اور پھر غربا کا خیال رکھو، ان کو خوب کھلاؤ۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، وَلَا يَأْخُذُ مَن لَهُ أُضْحِيَّةً مِّن شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ بَعْدَ دُخُولِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُضْحِيَ، عید کا چاند جہاں نظر آ گیا اور میری اور آپ کی قربانی کی نیت ہے، جانور لا کر ہم نے باندھ دیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ 1 تاریخ سے ہی ناخن نہیں نکالنے ہیں، بال نہیں نکالنے ہیں، کسی بھی جگہ کے بدن کے کوئی بھی بال اکھاڑنے یا شیونگ وغیرہ نہیں کرنا ہے، اس سے ہم کو پرہیز کرنا ہے، بالکل جائز نہیں، منع کیا گیا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ خسی جانور کے تعلق سے، کیا آیا خسی جانور قربان کر سکتے ہیں؟ بالکل قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے کس چیز کا؟ قربانی کا، کیا کرتے؟ اشترا کبشین عظیمین، بڑے بڑے 2 مینڈھے، سمینین، موٹے موٹے، تگڑے تگڑے، اقرنین، 2 سینگیں ہوتی تھی، املحین، چتکبرے والے، داغدار، اس کے علاوہ موجوعین، اس کے معنی آتے ہیں خسی کیے ہوئے۔ ایسے جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قربان کرتے تھے۔ ایک اور مسئلہ ہے افضل دن۔ اب میں نے شروع میں کہا کہ وقت کب سے کب تک ہے، لیکن ان اوقات کے اندر بھی جو 4 دن کا ذکر کیا گیا ہے، 4 دن کے اندر افضل دن کون سا ہے؟ قربانی والا ایام النہر، 10 تاریخ کی قربانی افضل ہے۔ باقی ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی سنت ہی ہے، لیکن ان دنوں کے اندر سب سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ 10 تاریخ کو، اور اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر 10 تاریخ کو ہی جانور کیا کیے ہیں؟ قربان کیے ہیں۔ حضرت براء بن عازب سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اول، سب سے پہلی بات، ما نبدأ به فی یومنا، آج کے دن یعنی 10 تاریخ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جس چیز سے ہم کو شروعات کرنی ہے، نصلی، سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، ثم نرجع، پھر ہم کو لوٹنا ہے گھر کی طرف، فننحر، پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ قربانی پیش کرنی ہے۔ من فعلہ، جو اس طرح کرتا ہے انسان، فقد اصاب سنتنا، بخاری کی روایت ہے، وہ ہماری سنت کو پا لیتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ بہت ہی ضروری ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی قربانی کرنا ہے، کیونکہ جس طرح ہم انسان کے اوپر ظلم کرتا دیکھ کر کیا آ جاتے ہیں؟ تلملا اٹھتے ہیں۔ انسان کے اوپر ظلم کرنا پسند نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کرنے سے منع کیا نا، ظلم کرنے سے منع کیا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، معاملہ احسان والا، جیسے انسان کے ساتھ ویسے جانوروں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ کیا کہہ رہے ہو کہ یہ احسان کس چیز کا؟ ذبح تو اس کو کرنا ہے، لیکن ایسے کہ جانور کو راحت اور سکون ملنی چاہیے۔ آپ کہو گے کہ کیسے اس کو راحت ملے گی؟ سب سے پہلی بات، جس بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے، جس آلے سے ہم ذبح کریں گے،
چاہے وہ چاقو ہو، چاہے وہ برچھا ہو، چاہے نیزہ جس کو ہم کس کو مارتے ہیں، اونٹ کو نہر کرتے ہیں، دھاردار ہونا چاہیے، اچھی طرح تیز کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اگر اس کے اندر دھار نہیں ہوگی تو جانور کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں اذا ذبحتم، جب بھی تم ذبح کرو، فاحسنوا الذبح، اچھی طرح ذبح کرو، ولیحد یحد احدکم، کہتے ہیں کہ تم میں کا ہر ایک انسان شفرتہ، اپنا جو وہ آلہ ہے اس کو اچھی طرح سے کیا کر لے، تیز کر لے، ولیرح ذبیحتہ، اور اپنا جو ذبیحہ ہے، جو جانور ہے، اس کو راحت پہنچائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کو لکھا ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر، ہر ایک چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان رکھا ہے، ظلم سے اللہ نے منع کیا ہے۔ لہذا فَإِذَا قَتَلْتُمْ أَوْ إِذَا ذَبَحْتُمْ، جب بھی تم قتل کرو یا ذبح کرو جانور کو، فَأَحْسِنُوا، اچھی طرح سے کرو۔ اور ایک بات، جس بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبروا البہائم، اس حدیث کا مطلب ہے اللہ کے رسول اللہ نے جانوروں کے پیروں کو باندھنے سے منع کیا ہے۔ اب آپ کہو گے بغیر باندھے ہم ذبح کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں تک اونٹ کا تعلق ہے اس کا ایک پیر باندھ کر ہم کو کیا کرنا ہے، نہر کرنا ہے۔ لیکن اب گائے لاتے ہیں، بڑے بڑے بیل لاتے ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر رہتے ہیں، اس کو ہم باندھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بکروں اور بکریوں کا تعلق ہے، ننھے منھے جانور ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باندھنے سے منع کیا ہے۔ ایسے ہی آپ لیٹا دو، تھوڑا سا اس کو ہلکا سا پکڑ لو، ذبح کر لو، جیسے مرغی ذبح کرتے ہو، کہاں باندھنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایسے جانوروں کے اوپر اگر آپ کے کنٹرول میں بڑا بھی جانور آتا ہے، مت اس کو باندھو، ایسے ہی اس کو لیٹا کر۔ بعض جانور کیا ہوتے ہیں، آپ سے انسیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک بخاری کی حدیث میں بیان کرنا بھول گیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے نا، بخاری کی روایت ہے، ہر ایک اونٹ ترتیب سے اپنے آپ آ رہا تھا اور اپنی گردن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا کہ مجھے پہلے قربان کرو، مجھے پہلے قربان کرو۔ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے ہاتھ پیر باندھنے سے منع کیا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، مسائل تو بہت سارے ہیں، 50-60 علماء نے تحقیق کر کے قربانی کے تعلق سے مسائل بیان کیے ہیں، لیکن جو وہ مسائل جس کا مجھ کو اور آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے اندر ہم سے خطا ہو جاتی ہے، وہی خصوصاً میں لکھ کر لایا ہوں۔ ایک اور مسئلہ کیا ہے، جانور کو قبلہ رخ لٹانا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن سنگ والے 2 چتکبرے مینڈے ذبح کیے، پس آپ نے انہیں قبلہ رخ کیا، اور سب سے پہلے جس چیز کو اللہ کے وسلم نے پڑھا وہ وجہت وجہیہ۔ اب وہ لمبا چوڑا میں پڑھتا نہیں رہوں گا، پھر اللہ کے وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ ویسے بسم اللہ اللہ اکبر یہ تو پڑھے بغیر قربانی نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک دعا سکھائی ہے، وہ کیا ہے، اللہم منک، کیا جملہ ہے، اللہم منک، اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے۔ حکم کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے تیری طرف سے، وَلَكَ، اب تیری بارگاہ میں ہم اس کو قربان کر رہے ہیں۔ ان محمدین، یہاں اللہ کے وسلم نے اپنی طرف سے قربان کرتے وقت یہ جملہ پڑھا تھا، اس لیے ان محمدین کا لفظ آیا۔ اب جب میں قربانی کروں گا تو مجھے کیا کہنا ہے، انی، میری طرف سے۔ اگر مولوی صاحب بنا کر مجھے کہیں لے گئے قربانی کرنے کے لیے، جس بھائی کی میں قربانی کروں گا اس کا نام لوں گا، ان فلانین، ان نیاز، ان فلانا، ان فلانا، ان کا نام لے کر میں ان کی کیا کروں گا، قربانی کروں گا۔ آگے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد ذبح اللہ کے وسلم نے کیا۔ ایک اور مسئلہ ہے، اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور سمجھتے کہ ان کے ہاتھوں ہی ذبح کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی حدیثیں ہم اتنی پڑھی، اللہ کے وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی ہے، تو افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے، انسان اپنے ہاتھ سے ہی جانور خود ذبح کرے، اپنے جانور خود ذبح کرے۔ یہاں تک کہ یہاں پر کوئی قید نہیں ہے، مرد ہی کرنا ہے، عورتیں نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی عورت صاحب ثروت ہے، اس کا بھی اپنا کاروبار ہے، اگر وہ جانور ذبح کرنا چاہتی ہے اپنے ہاتھ سے تو وہ کر سکتی ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ انسان اپنے جانور اپنے ہاتھوں سے ہی ذبح کرے۔ آخری مسئلہ ہے، وہ کیا ہے، قربانی کی کھالوں کا مصرف بھی وہی ہے جو قربانی کے گوشت کا مصرف ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں وہ گوشت ہمارا ہے، اور جہاں چمڑا نکلا مدرسے کے نام ہم نے کر دیا۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ فلانے مدرسے کے نام فلانے، منع نہیں کرتے ہیں، غربا کو دیں، مدرسہ میں دیں، لیکن یہ واجب اور فرض نہیں ہے، آپ خود بھی اپنے کام میں لا سکتے ہو، ہے کہ نہیں؟
کیونکہ اب ہم اس دور کے اندر اس چمڑوں کا استعمال نہیں کرتے، اس زمانے کے اندر مشکیزیں کرتے تھے، چپلیں بنتی تھی، نہ جانے اس چمڑے کا کیا کیا استعمال ہوتا تھا، اب ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہم جس طرح گوشت ہمارا اپنا ہے، جانور کی تمام چیزیں ہماری اپنی ہیں، اس کا بھی مصرف وہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ اگر کسی غربا میں آپ دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، قصاب کو گوشت ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن اجرت جس طرح اس نے ذبح کیا ہے، اس نے کاٹا ہے، تو قیمت ہی دینا ہے، اجرت کے بدلے ہم گوشت نہیں دے سکتے، یعنی اجرت کی جگہ اس کو جو پیسے دینے کی جگہ میں اتنا گوشت دوں گا، میرے یہاں جانور آ کر تو کاٹ دے، یا چمڑا تیرا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے، اس سے کیا کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ باتیں تو کافی ہو چکی، الحمدللہ یہیں پر میں اپنے خطبے کا اختتام کرتا ہوں، لیکن آگے ایک دو باتیں ہم کو کرنی ہے، وہ مستورات کے تعلق سے۔ الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں ہمارے یہاں مسجد کے اندر، ویسے تو الحمدللہ ہماری عمارت بن رہی ہے کلیۃ البنات کے نام سے، تعمیر تقریباً ہو چکی ہے، نیچے کا حصہ ہو گیا، نیچے کا حصہ مکمل ہو چکا ہے، اوپر کا انشاءاللہ تعمیر ہوتے ہی وہیں پر ہم مدرسہ منتقل کریں گے۔ تو کلیۃ البنات تقریباً 1 مہینے سے چالو ہے، کتاب التوحید ہو یا اس کے علاوہ دوسری دیگر الحمدللہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس ایک معلمہ ہے الحمدللہ، اچھی طرح سے تعلیم دے رہی ہیں، لیکن اگلے 2 مہینے کے لیے مسجد والے جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے عورتوں کے لیے ایک سنہرا موقع ہے۔ وہ سنہرا موقع کیا ہے؟ اگلے 16 تاریخ سے 2 مہینے کے لیے نماز نبوی جو کتاب ہے اس کو کورس کے اندر داخل کر رہے ہیں، 2 مہینے تک وہ کتاب پڑھائی جائے گی۔ جو عورتیں تقریباً 20 سے 25 آ رہی ہیں الحمدللہ وہ تو ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آنا چاہتی ہیں آئیں، 2 مہینے کے لیے وہ کتاب پڑھائی جائے گی۔ 2 مہینے کے بعد اس کا امتحان لیا جائے گا، اور جو امتیازی نمبر اس کے اندر حاصل کرے گا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یا 10 تک سمجھ لیجئے، ان کو کیا دیے جائیں گے؟ اچھے خاصے انعامات دیے جائیں گے۔ تو تمام میری ماں بہنوں سے گزارش ہے، یہاں پر کوئی عمر کی قید نہیں ہے، 10ویں جو پڑھ کر فارغ ہو چکی ہے اس سے لے کر بڑی سی بڑی عمر والی عورتیں بھی آ کر تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، آئیں، حصہ لیں اور اس موقع کا، سنہرے موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیاں انشاءاللہ جو آگے آنے والے ہیں دن، جس نیت سے بھی ہم لائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو ہماری قبول کرے، اور صرف اللہ کے لیے ہم اعمال کرنے والے بن جائیں۔ شرک سے، بدعات سے، نام و نمو سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت فرمائے۔ دشمنان اسلام کے شرور سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جو ایام آ رہے ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ ہم اطمینان سے قربانی کا عمل کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔